اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب مجرم لوگ دوزخ کی آگ دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں، مگر انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی ہے تو ان کو ایمان لانے اور مغفرت طلب کرنے سے منع نہیں کیا، مگر اس چیز نے کہ اگلی قوموں کا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آئے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ہتھیار سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے حق کو باطل کر دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز یعنی عذاب سے نہیں ڈرایا گیا تھا اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے پروردگار کی نشانیوں کے ذریعہ سے نصیحت کی جائے مگر وہ ان سے روگردانی کرے اور اپنے ان گناہوں کو بھول جائے جو وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکا ہے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ اس کو سنیں۔ یہ حق سے آراز کرنے کی سزا ہے، اور اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ اس حالت میں کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ اور آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اگر وہ لوگوں سے ان کے کیے گناہوں کا مواخذہ کرتا تو جلدی ہی ان پر عذاب نازل کر دیتا، مگر ان کے لیے ایک میعاد ٹھہرا دی گئی ہے، اس سے ادھر یعنی پہلے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جب ان کے باشندوں نے ظلم و زیادتی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں برابر سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچوں جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں، یا پھر یوں ہی چلتے چلتے سال ہا سال گزار دوں گا۔ تو جب وہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے دریا میں داخل ہونے کے لیے سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا ہمارا صبح کا کھانا یعنی ناشتہ لاؤ، یقیناً ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانا پڑی ہے، یعنی ہم بہت تھک گئے ہیں۔ اس جوان نے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم اس چٹان کے پاس سستانے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھی بھول گیا، اور اس نے عجیب طریقہ سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی وہ مقام تھا جس کی ہمیں تلاش تھی، اور یعنی جسے ہم چاہتے تھے۔ چاچے وہ دونوں اپنے پاؤں کا نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے، سو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اسے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطے کہ رشد و ہدایت کا وہ خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، اور بھلا اس بات پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو تمہارے علمی دائرہ سے باہر ہے۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں جب تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں۔ اس کے بعد دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں، آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا جو بھول ہو گئی اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کریں اور اس معاملہ میں مجھ سے زیادہ سختی نہ کریں۔ چنانچہ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندہ نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک پاکیزہ نفس یعنی بے گناہ کو قصاص کے بغیر قتل کر دیا، یہ تو آپ نے سخت برا کام کیا ہے۔